الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال تعالى في مقام آخر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. اللہ جل جلالہ کا بڑا لطف و کرم اور احسان ہوا کرتا ہے ان اہل ایمان پر جنہیں اللہ جل جلالہ ہمیشہ فکر آخرت نصیب فرماتے ہیں. انسان کے دل و دماغ میں جو فکر ہمیشہ سوار ہوا کرتی ہے وہ بارآور ہوتی ہے اور اس کا رزلٹ اور نتیجہ اور ثمرہ انسان کو ملا کرتا ہے. بد نصیب انسان وہ ہوتا ہے کہ جسے موت کی فکر نہیں ہوتی، قبر کی فکر نہیں ہوتی، آخرت کی فکر نہیں ہوتی. انسان خطا کا پتلا ہے، انسان سے غلطیاں خطائیں سرزد ہوتی ہیں، لیکن انسان کو قدم قدم پہ اللہ جل جلالہ سے معافی مانگنی چاہیے. توبہ نصوحا یہ بڑا پسندیدہ عمل ہے، اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جب انسان اپنی گناہوں والی زندگی سے، خطاؤں اور قصوروں والی زندگی سے توبہ طائب ہو کے نیکوکاری والی زندگی کی طرف آتا ہے تو گویا اللہ جل جلالہ اس کو اپنے ساتھ صلح سے تعبیر کرتے ہیں، اور اللہ جل جلالہ کی رحمت کو اس سے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے. اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ انسان کو صبح توبہ، شام توبہ، پوری زندگی کے اختتام تک توبہ کو سامنے رکھنا چاہیے. علماء نے لکھا ہے کہ جو لوگ عام طور پہ توبہ کرتے ہیں ان کی 3 حالتیں ہوتی ہیں. ایک انسان ایسا ہوتا ہے کہ جو زبان سے بھی کہتا ہے توبہ، اے اللہ میں گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، اے اللہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا، زبان سے توبہ کرتا ہے، اظہار بھی کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود توبہ نصوحا اسے نصیب نہیں ہوتی، وہ توبہ کرتا نہیں ہے. یعنی ایک بندہ کہتا ہے کرتا نہیں ہے، تو یہ جو بندہ ہوتا ہے اسے رجل متصوف کہا جاتا ہے.
کہ ایسا بندہ ہے کہ یہ متصف ہو چکا ہے گناہوں کے ساتھ، گناہ کو گناہ سمجھتا بھی ہے اور کسی کی نشاندہی پر گناہ کو گناہ سمجھ کے چھوڑنے کا عزم بھی رکھتا ہے لیکن چھوڑتا نہیں ہے۔ فرمایا کہ ایسا آدمی اللہ جل جلالہ کی پکڑ میں آتا ہے، اور اللہ جل جلالہ ایسے انسان کو مختلف قسم کی بیماریوں میں، حالات میں، پریشانیوں میں گھیر لیتے ہیں۔ بسا اوقات احادیث میں لکھا ہے کہ انسان گناہ بھی کرتا ہے، جوانی میں کرتا ہے، لیکن صدق کے دل سے توبہ نہ کرنے کی وجہ سے اس کے اثرات بڑھاپے میں نظر آتے ہیں۔ کبھی اولادیں نافرمان ہو جاتی ہیں، کبھی لا علاج بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، اور کبھی ایسی محتاجی ہو جاتی ہے کہ پائی پائی کا محتاج بن جاتا ہے۔ تو انسان کو ہمیشہ اس حالت سے پناہ مانگنی چاہیے کہ انسان خطا کا پتلا ہے، جب بھی غلطی ہو جائے فوراً احساس ہونے کے بعد اس انسان کو غلطی سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ دوسری قسم لکھی ہے، رجل تاب بقلبہ الا ان نفسہ تدعوہ الی ما یکرہ اللہ تعالی۔ دوسرا وہ انسان ہے کہ جس نے سچے دل سے اللہ جل جلالہ سے معافی مانگ لی اور توبہ کر لی۔ اب توبہ کر لینے کے بعد بھی انسان کے جسم میں اندر جراثیم گناہوں کے رہ جاتے ہیں اور وہ انسان کو مجبور کرتے ہیں، اس کا نفس اس کو کھینچتا ہے، ان گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہے، لیکن یہ انسان اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ کے نظر میں یہ انسان محبوب ہوا کرتا ہے۔ اگر وہ تھوڑا سا مجاہدہ کر لے، تھوڑی سی اپنے نفس کے اوپر قربانی لے آئے اور اپنے آپ کو اچھی مجالس میں بٹھانے کی کوشش کرے تو اللہ جل جلالہ اس کو گناہوں سے بچا لیتے ہیں۔ انسان قدم اٹھاتا ہے، عام لوگ یہ کہا کرتے ہیں، جملہ بڑا مشہور ہے، اٹھ بندیا بند کمر کیوں ڈرتا ہے، اٹھ بندیا بند کمر کیوں ڈرتا ہے، آگے دیکھ تیرا رب کیا کرتا ہے۔ تو انسان ہمت کر کے قدم اٹھا کے چل پڑے تو اللہ جل جلالہ کبھی بھی اس کو راستے میں ادھورا نہیں چھوڑتے۔ اللہ جل جلالہ جس انسان سے محبت فرماتے ہیں اہتمام تک، تکمیل تک اس کو لے کر جاتے ہیں۔ تو اگر انسان کے دل میں گناہوں کا وسوسہ آئے، خیالات آئیں، یہ تو آئیں گے اور انہوں نے آنا ہے کہ انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، بچپن میں بھی، جوانی میں بھی، بڑھاپے میں بھی گناہ تو اس نے کروانے کی کوشش کرنی، لیکن سمجھدار اور عقل مند انسان وہ ہوتا ہے کہ جو نقصان کو نقصان سمجھتا ہے اور فائدے کو فائدہ سمجھتا ہے۔ اگر انسان ایسی عمر میں گناہوں کی طرف جاتا ہے کہ جو اس کی عمر اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والی ہے تو اس کے اوپر نفس غالب ہو جائے گا اور یہ اپنی دنیا اور آخرت خراب کر بیٹھے گا۔ تو دوسری یہ قسم ہوتی ہے انسان کی کہ وہ توبہ تو کرتا ہے لیکن اس کا دل اس کو گناہوں کی طرف کھینچ کھینچ کے لے کر جاتا ہے۔ اس سے انسان کو عبادت میں جانا چاہیے، نفلی روزے رکھنے چاہیے، استغفار کی کثرت کرنی چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے، اس سے انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اور ایک تیسری قسم ہوتی ہے رجل تائب، پکی سچی توبہ ایسی کرتا ہے اس کے دل میں اللہ جل جلالہ ایسے گناہوں کی نفرت ڈال دیتے ہیں پھر زندگی بھر اس کے تصور میں بھی گناہ نہیں آ سکتا۔ اور یہ وہ انسان ہے سبحان اللہ جسے اللہ جل جلالہ ایمان کی حلاوت نصیب فرماتے ہیں۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فی وجد حلاوت الایمان، تین انسان دنیا میں وہ ہیں، ویسے تو بہت سارے لیکن اس حدیث میں تین بتائیں کہ جنہیں اللہ جل جلالہ ایمان کی حلاوت اور مٹھاس نصیب فرماتے ہیں، انہیں ایمان کا مزہ محسوس ہوتا ہے۔ دیکھیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ والے کہتے ہیں ہمیں محسوس ہو رہا ہے آج لیلۃ القدر کی رات ہے، بعض کہتے ہیں محسوس ہو رہا ہے خاص اللہ کی رحمت اتر رہی ہے، یہ اللہ ان کو باطنی کی نگاہ دیتے ہیں۔ ایسے یہ تین وہ خوش نصیب ہیں جنہیں ایمان کی لذت اور مزہ محسوس ہوتا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا وہ ہے جس کی نظر میں یکون اللہ و رسولہ حب الیہ مما سواہما، پوری کائنات کے رب مبہوم میں
اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کے ان کی نظروں میں کوئی محبوب ہی نہیں ہوتا۔ جس انسان کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا پیار ہوتا ہے، اللہ اسے ایمان کی حلاوت اور مزہ عطا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا دوسرا وہ ہے وَيُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّ إِلَّا لِلَّهِ، جس انسان کی کسی کے ساتھ محبت کا معیار، محبت کا واسطہ اور ذریعہ اور سبب صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں، اس کا کسی کے ساتھ تعلق جڑ رہا ہے تو اس پوائنٹ آف ویو سے یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، یہ عالم ہے، یہ اللہ والا ہے، اس لیے میں اس سے پیار کرتا ہوں، اس کی زندگی اللہ رسول کے احکامات کے مطابق ہے، اور اس لیے اس بندے سے نفرت کرتا ہوں کہ یہ گناہوں میں جلتا ہے، یہ گناہ گار اللہ اور اس کے رسول کی سرعام نافرمانی کرتا ہے۔ ویسے گناہ گار سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، گناہ سے ضرور نفرت ہونی چاہیے، جس طرح عام طور کے جملہ پولیس والوں کی وین میں لکھا ہوتا ہے، جرم سے نفرت مجرم سے نفرت نہیں ہے، جرم ختم ہو جائے گا، مجرم پاک پاس اور پارسا بن جائے گا۔ تو دوسرا اگر ایمان کی حلاوت چاہیے تو انسان کو معیار محبت اللہ اور اس کے رسول کی ذات کو بلانا چاہیے۔ آج لوگ پیسے کی بنیاد سے محبت کرتے ہیں، آج لوگ عہدے کی بنیاد پہ محبت کرتے ہیں، آج دنیا میں لوگ حسن کی بنیاد پہ ہر ایک کا اپنا اپنا اسٹیٹس ہے، معیار ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معیار محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ اور تیسری بات جو حلاوت ایمان ہے وہ میرے موضوع کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ فرمایا تیسرا وہ انسان این یکرہ یعنی ایسا وہ انسان جس نے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیا، گناہوں سے توبہ طیب ہو گیا، اب اس کے بعد دوبارہ گناہوں کی طرف جانا اسے اتنا برا لگتا ہے جس طرح یقذف فی النار، جیسے آگ میں ڈالا جانا اسے ناپسند لگتا ہے۔ ایک انسان اگر گناہ کے بعد گناہ سے اتنی نفرت کرتا ہے کہ جس طرح کوئی بندہ کہے تمہیں میں جہنم میں ڈالتا ہوں، تمہیں پسند ہے؟ پسند نہیں کرتا۔ یا کوئی بندہ کہے میں آپ کو آگ کے چخے میں پھینکتا ہوں، کبھی بھی کوئی انسان اس کو پسند نہیں کرتا۔ ایسی نفرت جس انسان کے دل میں گناہ کی ہو جائے توبہ ہو جانے کے بعد، فرمایا ایسے انسان کو بھی اللہ جل جلالہ ایمان کی حلاوت نصیب فرماتے ہیں۔ اب میری اور آپ کی اپنی قسمت ہے، آپ کی اور میری اپنی کوشش ہے کہ ہم ایمان کی حلاوت لینا چاہتے ہیں کہ نہیں لینا چاہتے۔ یہ اللہ جل جلالہ کا کرم ہوتا ہے، انسان کو اللہ ٹیسٹ اور ذائقہ عطا کرتے ہیں۔ آج دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں دماغ میں چوٹ لگنے کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے ان کی زبان کا ذائقہ ختم ہو جاتا ہے۔ ان سے پوچھے ان کو آپ کھجور کھلائیں یا ان کو گھاس کھلائیں، انہیں ذائقہ فرق محسوس ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ جل جلالہ کی کتنی کرم نوازی ہے کہ اللہ جل جلالہ نے مجھے اور آپ کو زبان کی نعمت دی ہے۔ زبان ایسی چیز ہے کہ آپ اس کے قریب لائیں، یہ بتا دے گی یہ گرم ہے، یہ ٹھنڈا ہے، یہ میٹھا ہے، یہ کڑوا ہے، یہ کھارا ہے۔ تو جس طرح ان چیزوں کا ہمیں محسوس ہوتا ہے، اس بات کی علامت ہے ہم جسمانی طور پہ فٹ ہیں۔ اور اگر ایک بندہ ہے اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہ چیز میٹھی ہے یا کڑوی ہے، ٹھنڈی ہے یا گرم ہے، دو وجہ، یا وہ دماغی طور پہ فارغ ہے تو یا پھر جسمانی طور پہ فارغ ہے، سمجھ اس کو نہیں آ رہی۔ تو ایسے ہی اگر کسی انسان کو گناہ کی نفرت نہیں، گناہ کی سمیل محسوس نہیں ہوتی، گناہ کے بارے میں بدبو نہیں آ رہی اور نیکی کی خوشبو محسوس نہیں کر رہا، تو اس کے لیے خطرہ کا یہ الارم ہے۔ رمضان میں نے کئی دفعہ یہ حدیث پیش کی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، معیار ایمان بتایا ہے، مومن ہونے کی علامت بتائی ہے، اذا سرت کا حسنتک واذا ساءت کا سیئتک فانت مؤمن، جب تمہاری نیکی تمہیں خوش کر دے اور جب تمہارا گناہ تمہیں بے چین کر دے، اس بات کی علامت ہے کہ تم مومن ہو۔ صرف زہری لبادے سے یا کوئی محسوس نہ کرے، پگڑی لگا لے، جبہ پہن لے اور سارا زہری حلیہ بنا دے لیکن دل میں ایمان نہیں، اتو لا الہ اندر اور سلا، تو اس انسان کو ایمان کی حلاوت کہاں مل سکتی ہے؟ ایمان کی اصل حلاوت ہوا ہے کہ انسان کی دل کے اندر اللہ جل جلالہ قرآن کی محبت ڈال دیں۔ آپ نے زندگی میں کیسے ہے، کئی بھی ایسے لوگ دیکھے ہوں گے کہ جن کے دل میں تمنا ہوتی ہے جہاں کوئی اچھا قرآن پڑھنے والا ہو میں جا کے قرآن سنوں، جہاں کوئی اچھی دین کی بات کرنے والا ہو۔ کئی لوگ پہلے کئی میل سفر کر کے لوگ اللہ والوں کے پاس جمعہ پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے، ان کے دل میں ایک روگ تھا، ایک درد تھا، ایک غم تھا۔ آج اگر امت مسلمہ میں گناہ کو گناہ نہ سمجھنے کا عنصر پیدا ہو رہا ہے، اس کی چند چیزیں ہیں۔
وہ میں نے آپ سے بیان کرنی ہے۔ اصل عنوان میرا یہ ہے کہ چند وہ چیزیں جو انسان کی توبہ کی راہ میں رکاوٹ ہے، جس وجہ سے انسان توبہ طیب ہو کے سچا مسلمان نہیں بن سکتا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے گناہ کر لینے کے بعد توبہ میں تاخیر کرنا۔ آج دنیا میں کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا، چاہے وہ ان پڑھ ہے یا پڑھا لکھا ہے، چاہے وہ بوڑھا یا جوان ہے، چاہے وہ عربی ہے یا اجمی ہے، دیہات میں رہتا ہے یا شہر میں رہتا ہے، کہ مجھے نہیں پتا کہ کھرا کیا ہونا ہے تو کھوٹا کیا ہونا ہے۔ ہر بندے کو پتہ ہے۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ غیبت اچھی بات ہے، کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا سود، رشوت، شراب اچھی چیز ہے۔ ان پڑھ سے ان پڑھ بندہ کوئی نہیں کہہ سکتا زنا اچھی چیز ہے، گناہ ہی نہیں۔ ہر بندہ سمجھتا ہے۔ اب اس سے گناہ ہو جانے کے بعد اگر وہ گناہ میں تاخیر کر رہا ہے تو اسے خدا توبہ کی توفیق اس سے سلب کر لیتے ہیں، اور اس کو یہی مین رکاوٹ ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ گناہ کے بعد گناہ میں تاخیر کرتا ہے اس کے لیے ڈبل سزا ہونی چاہیے۔ دو گناہ کیے ہیں اس نے، ایک تو یہ کیا ہے کہ گناہ کے بعد توبہ نہیں کی، اور دوسرا گناہ یہ کیا ہے کہ گناہ کے بعد تاخیر جو کی ہے، تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ جو سمجھدار اور اچھا فرما بردار بچہ ہوتا ہے، خدا نہ خواستہ انسان ہونے کے ناطے اگر اسے زندگی میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے وہ فوراً سوری کرتا ہے۔ فوراً کلاس میں کوئی بدتمیزی ہوگی، استاد ڈانٹے فوراً کہ سوری جی، معذرت جی، غلطی، میں معافی چاہتا ہوں۔ اور ڈھیٹ انسان وہ ہوتا ہے جو گناہ کر کے ڈٹ جاتا ہے۔ انسان میں اور شیطان میں صرف یہ فرق ہے، شیطان گناہ کر کے ڈٹتا ہے اور انسان گناہ کر کے مٹتا ہے، معافی مانگتا ہے۔ تو سب سے پہلی رکاوٹ ہے اگر غلطی ہو جاتی ہے انسان سے تو اس کے بعد فوراً توبہ کرے، تاخیر نہ کرے۔ دوسری چیز، انسان گناہ میں غفلت کرے۔ بہت ساری ایسی چیزیں آج ہمارے معاشرے میں ہم ان کو گناہ سمجھتے نہیں۔ ایک بندہ غیبت کر رہا ہے کہ خیر ہے کی گل ہے جی، اس میں ہے نا عیب جی، غیبت کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا۔ ایک بندہ کسی کو دھوکہ دے رہا ہے، کہتا نہیں یہ تو میری چلاکی سی۔ کوئی کسی کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے، اس کو لوگ گناہ ہی نہیں سمجھ رہے۔ ایک انسان بد نظری کر رہا ہے، نظر کو غلط استعمال کر رہا ہے، کہتے گناہ تو کوئی نہیں ہوئے، اللہ کی قدرت دیکھ رہے ہیں۔ جب انسان گناہ میں غفلت کرے گا، یہ گناہ کی غفلت اس کے توبہ کے درمیان رکاوٹ بن جائے گی۔ تو انسان کو اس غفلت کو دور کرنا چاہیے۔ اب اگر آپ غور کریں، یہاں اللہ والوں کا وہ لاکھوں روپے کا جملہ کہاں سمجھ آتا ہے؟ فرماتے ہیں یکدم غافل، کسی کو جملہ پورا آتا ہے جی؟ یکدم غافل 100 دم کافر۔ ایک انسان 100 دفعہ کفر کا جملہ بولتا ہے، اتنا بڑا نقصان نہیں ہوتا جتنا ایک اہل ایمان غفلت میں گناہ کر بیٹھتا ہے۔ کافر ہے، اس نے تو ماننا ہی نہیں ہے۔ ایک اللہ کو اپنا رب مانتا ہے، ایک نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب کبریا پیغمبر مانتا ہے، اور پھر بھی غفلت کر کے نافرمانی کر جاتا ہے، تو یہ تو کافر سے زیادہ سخت ہے۔ اس لیے کہا نا، لوگ غیروں کی بات کرتے ہیں، لوگ غیروں کی بات کرتے ہیں، ہم نے اپنے آزمائے ہیں۔ لوگ کانٹوں سے بچ نکلتے ہیں، ہم نے تو پھولوں سے زخم کھائے ہیں۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے پھول ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے پھولوں کو سنوارا ہے، سینچا اور ان کے لیے دعائیں کی اور تڑپیں۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہ میں پتھر کیوں مارے ہیں؟ آپ کو کیوں مارے گئے؟ آپ کے عود میں دندان کیوں شہید ہوئے؟ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی وادی میں اوجری اونٹ کی آپ کی کمر مبارک میں کیوں رکھی ہے؟ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت کی حوروں سے اعلیٰ صاحبزادیاں سیدہ رقیہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کو کیوں طلاق دی گئی ہے؟ ان کو تو نبی علیہ السلام کی ذات سے کوئی تکلیف نہیں تھی، وہ تو آپ کو صادق اور امین مانتے تھے۔ میرے مسلمان بھائیوں اور میری سننے والی مسلمان بہنوں، پیارے آقا علیہ السلام کو یہ دکھ میری اور آپ کی وجہ سے ملا۔ آپ کو وہ غم و درد تھا کہ میرا یہ پیغام پوری امت تک پہنچ جائے۔ نبی علیہ السلام تڑپتے تھے، تو آج ہم اس نبی کا نام بھی لیں اور اس نبی کا نام لے کر اس کی عزت و عظمت کا دم بھی بھرے، اور پھر گناہ کو گناہ نہ سمجھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے میں چند نوجوانوں کو ساتھ لوں اور کسی کو مصلی پہ کھڑا کروں اور ان گھروں کو جا کے تلاش کروں جن گھروں میں میرے امتی گھر میں نماز پڑھتے ہیں،
میں ان گھروں کو لکڑیوں سے آگ لگا کے جلا دوں گا۔ اس پیغمبر سے محبت کا تقاضا کیا تھا کہ ہم اس پیغمبر کا نام لینے کے باوجود رمضان ختم ہوا نماز کی چھٹی کر لیں، قرآن کی تلاوت کی چھٹی کر لیں۔ بعض تو خوش نصیب تھے چلو رمضان کے اندر گناہوں سے بچے، جو ہی رمضان ختم ہوا گناہوں کے دروازے کھول لیں۔ یہ وہ بنیادی رکاوٹیں ہیں جو آج مسلمان کے اندر سے ایمان کی حس ختم کر رہے ہیں، اور یہ وجہ کہ مسلمان آہستہ آہستہ یہ بے حس ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے انسان کو ان غفلت کو ختم کرنا ہے۔ گناہ ہوتا ہے، انسان کی فطرت ہے، انبیاء معصوم ہیں، صحابہ محفوظ ہیں، باقی ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے۔ جو ہی غلطی آئے، پاؤں میں ٹھوکر لگے تو کہتے ہیں کہ ٹھوکر کھا کے سنبھلنے والے تیرے جیتے ہار نہیں۔ دنیا ساری مطلب کی ہے، کوئی تیرا یار نہیں۔ دنیا ساری مطلب میں چلتی ہے، ٹھوکر کھا کے بھی انسان نہیں سنبھلتا، بار آ کے ٹھوکر کھاتا ہے، پھر ٹھوکر کھاتا ہے، پھر ٹھوکر کھاتا ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ بڑا سمجھدار ہے نا جی۔ لوگ کہتے ہیں بڑا کم عقل ہے جی، بڑی عمر ہوگی لیکن بے عقل ہے، گٹے میں چکل گئی، بار تم آ کے ٹھوکر کھانے پہ۔ ایک جگہ سے اگر یہ گدھا ہے نا آج کل، یہ ریت بجری اینٹیں لے کر آتا ہے نا، ایک دفعہ راستہ دکھا دو یہ جانور ہو کے دوبارہ غلطی نہیں کرتا۔ اور مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے، آج امت مسلمہ اگر ایک انسان ایک دفعہ گناہ کرتا ہے، پھر مڑ کے کر رہا ہے، پھر نافرمانی کر رہا ہے، پھر نافرمانی کر رہا ہے، تو میں تو کچھ نہیں کہتا ہوں، خود سوچنا چاہیے انسان کو کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ دنیاوی اعتبار سے ایک دفعہ نقصان ہو جائے دوبارہ ہم ادھر نہیں جاتے، تو گناہ سے تاخیر بھی نہ کریں، گناہ میں غفلت بھی نہ ہو، اور گناہ دوبارہ ہونے کا ڈر بھی ہو۔ ایک دفعہ انسان غلطی کر لے، توبہ کر لے، ڈرتا رہے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ جل جلالہ کے یہاں دوبارہ میری پکڑ نہ ہو جائے۔ اور بسا اوقات یہ وجہ بھی ہوتی ہے، انسان کہتا ہے لوگ کیا کہیں گے یار یہ عمر ہے آپ، لوگ کہتے ہیں کسی بزرگ کو کہو نا یار اب آ جاؤ، اب آپ کی آہستہ آہستہ جو ہے پرواز قبر کی طرف جا رہی ہے۔ انہیں جی ان بوڑھے بیڑیے کے کرنے جی، وہ کہتے ہیں لوگ کہیں گے سو چوہے کھا کے بلی ہڈ اڑ گئی ہے جی۔ لوگوں کی باتوں میں جب چلتے رہیں گے کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، لوگوں کی کوئی پرواہ نہ کریں۔ آپ جو ہے نا سو چوہے کھا کے آج کو چلے جائیں یا بغیر بھوکے چلے جائیں، لوگوں نے کوئی نہیں کرنا۔ انسان نے خود اپنے آپ کو سنوارنا ہے۔ میں اپنی ذات کا ذمہ دار ہوں، آپ اپنی ذات کی ذمہ دار ہیں۔ آج امت مسلمہ میں بیداری کیوں نہیں آ رہی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ذبح ہو رہی ہے، ہم ٹس سے مس کیوں نہیں ہو رہے کہ ہمارے اندر وہ ایمان کی حلاوت آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے۔ اچھا ایک چیز اور ہوتی ہے اس میں، جو انسان گناہ نہیں کرتا اللہ جل جلالہ کی رحمت کی بڑی امیدیں لگا بیٹھتے ہیں، اور اللہ بڑا غفور رحیم ہے جی، وہ بڑی عمر میں جی، فی الحال تو جوان ہے جی، کرن دے جی، خیر ہے، شراب پی لی کیوں ہے، زنا کر رہے کیوں ہے، خیر ہے جی، جوانی ہے، مستانی، خیر ہے، توبہ کر لے۔ اللہ غفور الرحیم ہے۔ یہاں میں اللہ غفور الرحیم نظر آتے ہیں، بالکل اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن نوح علیہ السلام کے بچے کی ڈبکیاں نظر کیوں نہیں آتی؟ لوط علیہ السلام کی بیوی پہ برستے ہوئے پتھر نظر کیوں نہیں آیا؟ وہاں غفور الرحیم نظر نہیں آیا؟ وہ تو پیغمبر کی بیوی ہے، یہ پیغمبر کا بیٹا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، اللہ غفور الرحیم ضرور ہے، لیکن اللہ غفور الرحیم ان پہ ہے جو اللہ کے اپنے، جو اللہ کو رب مانتے ہیں۔ ایک بچہ اپنے باپ کی بات ہی نہ سنے، کیا جی ہمارا ٹیچر بڑا نرم دل ہے، کام ذرا بھی نہ کرے، سکول کے اندر حاضری لگائے کوئی نہ، تو ایک دن تو پھر برسیں گے ڈنڈے کمر پہ، ایک دن تو الیتین اس کے سلوک ہوں گے۔ یہ نہیں ہوتا کہ کسی کے نرم دلی اور نرم مزاجی سے نجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے انسان یہ کہے اللہ غفور رحیم ہے، رکھے فرق پہنے، یہ نہ کریں۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ اس بات پہ قادر ہے میری طاقت کا وہ سرش میں کھینچ لے، اللہ اس پہ قادر ہے میری آنکھوں کی بینائی کھینچ لے، اللہ اس بات پہ قادر ہے اللہ میرے کانوں کی سنوائی کھینچ لے، اللہ اس بات پہ قادر ہے میری زبان کی گویائی کھینچ لے، وہ اس پہ قادر ہے۔ اگر اللہ جل جلالہ مجھے آپ کو یا امت مسلمہ کو کچھ نہیں کہہ رہا، اللہ نعمتیں دے رہا ہے تو ہمیں اس کی قدردانی کرنی چاہیے، ہمیں اپنی زبان سے قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، ہمیں اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے ٹیک دینا چاہیے، ہمیں اپنے کانوں میں قرآن و سنت کی تعلیمات کو اندر لانے کے لیے رس گولنے کا ایک ذریعہ بنانا چاہیے۔ اور اگر گناہوں کی زندگی ہے اور اللہ جل جلالہ کی نافرمانی کی طرف نہیں ہم پیچھے ہٹ رہے تو یاد رکھیے۔ ایک آخری بات کرتا ہوں، دیکھیے آج لوگ کہتے ہیں جی خیر ہے جی، ایک ہی چیز غلطی ہوئی ہے نا جی، اللہ کو معافی مانگ لیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ نے ازمائش میں ڈالا، ایک چھوٹا سا مسئلہ ہوا ہے، اللہ جل جلالہ جب آتے ہیں جلال میں تو وہ ایک دانہ گندم کا کھایا تھا، تو اللہ جل جلالہ نے کیا فرمایا قرآن میں؟
اللہ نے فوراً جنت سے اتار دیا. اتارے کہ نہیں اتارا؟ اللہ نے جنت کا لباس اتار دیا, جنت کی پوشاکیں لے لی, دنیا میں اتار دیا. ہمیں سبق دیا ہے کہ اگر میں اپنے نہ کر سکنا تو تھوڑے نہ میری کوئی دوستی یاری نہیں. ہمیں سوچنا چاہیے. میں حیران ہوتا ہوں ان دو نوجوان دوستوں سے, ان اپنے بزرگوں سے, ان مسلمان ماں اور بہنوں سے جنہیں یہ عام باتیں یاد نظر نہیں آتی. نمازیں نہیں ہو رہی, تلاوت نہیں ہو رہی, اللہ رسول کا نام نہیں ہو رہا, گانے موسیقی عام ہو رہی ہے, زنا عام ہو رہا ہے, بدکاری عام ہو رہی ہے, خدا سے ڈرتے ہی نہیں ہیں. حالانکہ اللہ جل جلالہ نے فرمایا ہے یومئذ تحدث اخبارها, زمین کے وہ ٹکڑے جہاں میں نے اور آپ نے غلطی کی ہے اس نے گواہی دینی ہے. اگر ہم اسی غفلت میں جائیں گے تو یاد رکھنا انجام بڑا برا ہوگا. آج اگر فلسطین کے حالات بنے, کل راولپنڈی غازی آباد ڈاکٹر عدیم میں بن سکتے ہیں. اب دیکھیں, اگر آپ صرف یہ 2-4 منٹ آج میرے فالتو میں بات ختم کر رہا ہوں. آج دبئی کو بڑے جدید ٹیکنالوجی کے انداز میں بنایا تھا. آپ کو یاد ہوگا کس تاریخ کو انہوں نے وہاں کتنے کروڑ روپے لگا کے خدا کے مقابلے میں خدا لائے, وہاں لگائے منگر. یہ وہ عرب ہے جہاں اللہ کے نبی نے بت پرستی ختم کی تھی. اللہ جل جلالہ اس دن سے آج تک اللہ نے ایسے عذاب میں مبتلا کر دیے, آج ہم پھر بھی نہیں سمجھ رہے. ان کے تہخانوں میں اندر چلے گئے پانی, ان کے بت بہ کے جا رہے ہیں. لوگوں نے کمنٹس کیے ہیں کہ تمہارا جان ہے خدا, اللہ کے مقابلہ میں آؤ گے اللہ کبھی نہیں چھوڑے. اللہ جل جلالہ کی طاقت بہت سخت ہے. کتنی بڑی ہمارے لیے سبق کی بات ہے, لیکن ہم دیکھنے کے باوجود ٹس سے مس نہیں ہو رہے. اللہ اس لیے کو اٹھا سکتے ہیں, اور اللہ نے پہلے دکھایا بھی ہے. ہمیں یہاں بھی توبہ ہونی چاہیے, اپنے گناہوں کو چھوڑ کے سچا اور سچا. میں بھی کوشش کروں مومن بنوں, آپ بھی کوشش کریں. میری مسلمان مائیں بہنیں آج سے اپنے گھروں سے موسیقی گانا بند کر دیں, ایسی ٹیون موبائل سے ختم کر دیں کہ ہمارے مسلمان بھائی اور بہن بیٹیاں فلسطین اور غزہ میں چھری کی طرح, گاجر مولی کی طرح کاٹی جا رہی ہیں, لیکن ہمیں کچھ بھی نہیں ہو رہا. کل اللہ جل جلالہ نے یہ ضرور پوچھنا ہے تم نے کیا کیا ہے. چلو ان کی مدد مالی نہیں کر سکتے, تمہارے حالات خراب ہیں, جانی نہیں کر سکتے, ملک کی سرحدیں مجبور کر رہی ہیں, تو کردار سے تو پیش کر سکتے ہیں. ان کے غم میں ہم گانے تو بند کر سکتے ہیں نا, ان کے ساتھ ساتھ دینے میں قرآن کی تلاوت تو یہ بھی نہیں کر سکتے. پھر آپ جانیں اور آپ کا معاملہ جانیں, ہم اپنے معاملے سے بری ذمہ ہیں. اے بلبل ناداں تجھے سوجی ہے نوا گانے کی, مجھے پڑی ہے فکر تیرے اشیانے کی. قفس بھی دام بھی انداز بالکل نئے ہوں گے, نئی تدبیر ہوگی تجھے پھندے میں پھنسانے کی. بچنے اگر ان حالات سے تو بھی بدل لے ڈھنگ اپنا. یہ